اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان المتقین یقیناً تقوی والے فی جنات و نعیم باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم وہ خوش ہوں گے اس چیز کے ساتھ جو ان کو ان کا رب عطا کرے گا، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم اور ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا تم کھاؤ اور پیو، ہنیئن وافر، بما کنتم تعملون اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ جہنم آخرت کا انکار کرنے والے ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور انہیں پھر سرزنش کے طور پہ کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس پھر اللہ تعالیٰ مومنین کا، تقوی والوں کا، پرہیزگاروں کا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ یہ اسلوب قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ پہلے جہنم والوں کا، فاسقوں فاجروں کا اور ان کا انجام کیا ہوا، اس کے بعد پھر نیکوکاروں کا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کا، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور یہ بھی رب کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سزاؤں سے نہیں ڈرتے، ان کو کوئی ترغیب اور اسی طرح کوئی لالچ دیا جائے تو وہ بات مان لیتے ہیں۔ تو یہی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے جہنم کے عذابوں سے کہ بندے اللہ سے ڈر جائیں اور دین پر آ جائیں، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کی بہاروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ لوگ جنت کی ان نعمتوں کو دیکھ کر ہی آخرت کی فکر کریں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ جنتیں اور نعمتیں کن کا مقدر ہیں؟ متقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے۔ اکثر جہاں پہ جنت کا تذکرہ آتا ہے نا تو وہاں پہ میرے محترم بھائیوں تقوی والے وہ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ضرور ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تقوی اور پرہیزگاری سے میرے محترم بھائیوں یہ جنت ملنی ہے۔ جنات و نعیم، جنتیں ہیں۔ جنت کا معنی میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے، باغات ہیں۔ اور باغات کس چیز کے ہیں؟ ہر قسم کے عمدہ وہاں پہ درخت ہیں، اور ایسے درخت ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی تصور میں آج اس دنیا میں جو ہے ان کا تصور بھی کسی کے ذہن اور دماغ کے اندر نہیں آ سکتا۔ باغات ہیں، اور ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ایسے وہ باغات ہیں کہ جن پر کبھی بھی موسم خزاں نہیں آتا، جن کے پھلوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، ہر وقت اور ہر ٹائم میرے محترم بھائیوں وہاں پہ ہر چیز میسر ہوگی، کبھی بھی انقطاع نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے عطاء غیر مجذوذ، اللہ کا یہ جو خاص انعام ہے اس کو کبھی انقطاع نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوں گے کہ بندے نے استعمال کر لیے ہیں، زیادہ کھا لیے ہیں تو لہذا اب جو ہے وہ پھل دینا باغ نے بند کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ونعیم، اور ہر وقت نعمتیں ہی ہیں، اور نعمتیں ہیں کہ وہ بدل کے آئیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ نعمت دنیا ہے نا، ایک نعمت چاہے جتنی مرضی اچھی ہو بندہ اس کو استعمال کر کے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی نا میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بدل کے دے گا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا واتوا بہ متشابہا، جب بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے گا تو وہ کہیں گے اس سے ملتا جلتا تو ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بدل کے دے گا تاکہ ذائقے بدلتے رہیں، اور نعمتوں میں یہ میرے مہمان جو ہیں جنتی ہیں آگے سے آگے چلتے رہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں خوش ہوں گے جنت میں جا کے، جنتی کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ خوش کیسے نہ ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو جہنم کے عذابوں سے بچا لیا ہے اور جنتوں میں داخل کر دیا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس سے بڑی اور کامیابی نہیں ہے
کہ بندے کو جہنم سے بچا کر اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آتاہم ربہم، اللہ کے یہ عطیے جس طرح پیچھے آپ نے سنا وہ ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے اور نعمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں گی۔ اور اللہ ساتھ یہ کہے گا کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ دنیا میں پابندیاں تھیں، حلال حرام کا مسئلہ تھا، کبھی جناب حلال چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی تھیں، رمضان کے جس طرح روزے ہوتے ہیں، اسی طرح بہت ساری ایسی پابندیاں ہوتی ہیں، بہت ساری بندے کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بندے کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پہ جنت میں اللہ کہے گا کھاؤ، ہر چیز وافر ہے، اور یہ کس کے بدلے ہے؟ بما کنتم تعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو اعمال ہے، یہ جو عموماً ہم نے یہ جو بنایا ہوا ہے نا اپنے تصور میں، یہ رکھی ہوئی ہے یہ بات، اور نہیں جی بس اللہ کی رحمت والی جنت میں جانا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے۔ لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ اعمال صالحہ کے سبب ہمیں ملنی ہے، نیک اعمال کے سبب۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے بما کنتم تعملون، جو دنیا میں عمل کرتے تھے اس کے سبب آج تمہیں جو ہے وہ یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ کھاؤ کھلا وافر، ہر چیز وافر ہے، جو مرضی کھاؤ، پھل کھاؤ، اسی طرح جناب کھانے کھاؤ، لذیذ کھانے، ہر قسم کے کھانے وہ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح مشروبات، ہر قسم کا مشروب تمہارے سامنے موجود ہے، جو چاہو پیو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندیاں تو دنیا میں ہیں، پابندیاں کیا ہیں؟ دنیا میں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے متبادل چیزیں رکھی ہیں، دنیا میں اللہ نے شراب پر پابندی لگائی ہے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں، مسلمان ہیں، شراب کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ شراب کے متبادل کتنے اللہ تعالیٰ نے جوس جو ہے وہ حلال ہے، بندہ پیے، لیکن حلال کو چھوڑ کر کس کی طرف جاتے ہیں؟ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو حلال کو چھوڑیں، اس دنیا میں حرام کو چھوڑے، آگے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حلال کر دے گا۔ کہیں پہ جناب یہ شہد کی نہریں ہیں، کہیں پہ دودھ کی نہریں ہیں، کہیں پہ شراب کی نہریں ہیں، الغرض نہریں ہی نہریں ہیں، کسی چیز کو کوئی انقطاع نہیں ہے، وافر ہے ہر چیز۔ اللہ ہر چیز وافر ہے۔ کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر۔ الغرض میرے محترم بھائیوں، اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ رکھا ہے کہ غم سے، دکھ سے، تکلیف سے وہ دور ہے۔ غم، دکھ، تکلیف سے وہ کیا ہے؟ دور ہے، اور راحت، لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے وہ مسرور ہوگا، اور اللہ کا الحاکمین اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کو حوروں کے ساتھ نکاح فرما دے گا، اس کا بیاہ کر دے گا، اور اسی طرح ہر وقت وہاں پہ نوکر چاکر خادم حاضر ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دوست احباب، ان کے ساتھ مجالس بھی ہوں گی۔ دوست احباب کے ساتھ کیا ہوں گی؟ مجالس بھی ہوں گی۔ یہ کون سے دوست ہوں گے؟ جو دنیا میں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو ہمارے ہاں آج نہیں ہے، الا من رحم اللہ، بہت کم، وگرنہ اچھے خاصے نمازی ہوں گے، دوستی ہوگی، سب سے محلے کا جو کنجر بندہ ہے اس کے ساتھ ہوگی، سب سے برا انسان اس کے ساتھ دوستیاں ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ یہی ہوتا ہے، 4 دن نماز، اس کے بعد پھر نماز بھی گئی، دین سے بھی دوریاں۔ تو دنیا میں جو تقوی اور پرہیزگاری، دین کی بنیاد پہ جو دوستیاں تھیں، مجلسیں لگتی تھیں، وہ کل قیامت والے دن بھی مجلسیں لگے گی، اور پھر ان مجلسوں کا رنگ بھی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جنتی بیٹھے ہوں گے، کیا صورت ہوگی؟ اخواناً علی سرر متقابلین، جناب وہاں پہ تخت لگے ہوں گے، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، نوکر چاکر جناب ان کی طرف بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو نوکر ہوں گے، ان کے خادم ہوں گے، جنتی ہوں گے، کہتے ہیں جس طرح ہیرے چھپائے ہوئے ہوں گے، اس قدر خوبصورت وہ خادم ہوں گے۔ حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مومنوں کو ماحول دے گا کہ دنیا میں فاسق فاجر لوگ، ان کے پاس جناب بڑا مال ہوتا تھا، ان کے پاس بڑے نوکر چاکر ہوتے تھے، وہ بڑا اس پہ فخر کرتے تھے، اور آج میں جنت میں تمہیں یہ سب کچھ عطا کر رہا ہوں۔ وہ نوکر ہوں گے، ان کو وہ پلا رہے ہوں گے، جناب وہ
شراب وہاں پہ پئیں گے، اور شراب پینے کی اللہ نے آگے وہ کافی ساری ان کی وہ کیفیت بیان کی ہے، انشاءاللہ وہ میں کل بیان کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی النبی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد